پروفٹ کی جو شیئرنگ ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہو. 30% والا پارٹنر جو ہے وہ 50% بھی پروفٹ لے سکتا ہے, 60% بھی لے سکتا ہے, 70% بھی لے سکتا ہے. ایک اور بڑی غلطی جو ہماری انویسٹمنٹس کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ میں چینج ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کا ایک بڑا رجحان ہے. مختلف کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. بہت سے لوگ پراپرٹی کے کام میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ امپورٹ ایکسپورٹ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دکانوں پہ, فیکٹریز کے اندر, بہت ساری مالز کے اندر مختلف طریقے ہیں جس میں, یا مختلف کاروبار ہیں جس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. انویسٹمنٹ کے تعلق سے ایک عام جو تاثر ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہے. جو سلیپنگ پارٹنر ہے بیسکلی وہ انویسٹر ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور ورکنگ پارٹنر جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ورک کرے اور وہ کاروبار کرے اور پھر اس کے بعد وہ پروفٹ کمائے, اور پھر وہ سلیپنگ پارٹنر کے درمیان اور ورکنگ پارٹنر کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ایک سادہ سی چیز ہے, ایک انویسٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, ایک ذریعہ آمدن ہے, بہت سارے لوگوں کی انکم کا ذریعہ ہے. لیکن اس میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مکمل انویسٹمنٹ حرام ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ایک دین کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ جو انویسٹمنٹ ہے یا وہ جو ایک سورس آف انکم ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور ان چیزوں کو یا ان کنڈیشنز کو اپلائی نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات بہت سارا ہمارے درمیان ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے, اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے, اور شریعت نے کون سی انویسٹمنٹ الاؤ کی ہے, اور انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر پروفٹ جو ہے وہ مارجن اس کو کیسے طے کیا جائے گا. تو انویسٹمنٹ کے تعلق سے یقیناً یہ ایک اصول موجود ہے شریعت کے اندر کہ انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹمنٹ کی ہے. اس کو ہم مضاربہ بھی کہتے ہیں, مشارکہ بھی کہتے ہیں. مضاربہ بیسکلی وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. اور مشارکہ جو ہے وہ ایک ایسا موڈ آف پارٹنرشپ ہے کہ اس کے اندر دونوں ورکنگ بھی ہوتے ہیں, دونوں انویسٹر بھی ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے انویسٹمنٹ فرمائی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اور بہت سارے صحابہ کرام یہ انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے. تو اس کے تعلق سے جو اصول ہے شریعت کے اندر وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کام میں یا جس بزنس میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بزنس حلال ہے یا حرام ہے. اس کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم شیئرز کے کام میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم کسی اور جب وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں کر رہے ہیں, یا PTC جو بھی ہم کر رہے ہوں, وہ ہمارے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. تو سب سے پہلی کنڈیشن تو یہی ہے. تو جو یقیناً ہمارے عام مسلمان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے یا یہ کاروبار ناجائز ہے, تو اس کو دیکھ کر طے کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ اگر حلال ہے تو کی جا سکتی ہے. دوسری جو اہم چیز ہے جس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو جب آپ کرتے ہیں انویسٹمنٹ, تو اس کے اندر پروفٹ اینڈ لاس جو ہے, پروفٹ اینڈ لاس کی جو شیئرنگ ہے اس کے تعلق سے کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے. پروفٹ کے تعلق سے ایک مسکنسیپشن یہ ہے, غلط فہمی ہمارے اندر ہماری سوسائٹی میں ہے, بہت سارے انویسٹرز کو یہ ہوتی ہے کہ پروفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ ہم نے جو طے کرنا ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی اگر انویسٹمنٹ کسی کاروبار میں اگر دو پارٹنر ہیں, ایک پارٹنر کی انویسٹمنٹ 30% ہے اور دوسرے پارٹنر کی انویسٹمنٹ 70% ہے, تو پروفٹ کی جو شیئرنگ ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہو. 30% والا پارٹنر جو ہے وہ 50% بھی پروفٹ لے سکتا ہے, 60% بھی لے سکتا ہے, 70% بھی لے سکتا ہے. 70% والا پارٹنر جو ہے وہ 10%, 20%, 30% پروفٹ لے سکتا ہے. تو وہ پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوتی ہے. آپس میں جو پارٹنرز آپس میں طے کر لیتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا پروفٹ شیئرنگ کر سکتے ہیں. لیکن پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ ہمیشہ پروفٹ جو طے کرنا ہے وہ کبھی بھی آپ نے رقم خاص نہیں کرنی کہ مثال کے طور پہ میں 2 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اور مجھے ماہانہ 5,000 روپے کی آپ نے پروفٹ دینا ہے, تو آپ رقم طے نہیں کر سکتے.
جو بھی پارٹنر ہے وہ آپس میں جو پروفٹ طے کریں گے وہ پرسنٹیج میں طے کریں گے. ایک شیئر ان کا بنے گا, اس شیئر کے حساب سے وہ اپنی پرسنٹیج طے کریں گے. اور پروفٹ کا مطلب کیا ہے؟ پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹل اماؤنٹ کے اوپر جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ پروفٹ ہے. وہ 1 روپیہ مل رہا ہو, وہ 10 روپے مل رہا ہو, وہ لاکھ روپے مل رہا ہو, وہ کروڑ روپے مل رہا ہو, وہ پروفٹ ہے. تو اس پروفٹ شیئرنگ کے اندر آپ نے جو پروفٹ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے. تو جو بھی پروفٹ آئے گا وہ آپ نے اس کے اندر, اگر آپ نے 10% ہے, لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا, 10,000 آپ کے پاس آ گیا. 20% ہے تو اس حساب سے آپ کو مل جائے گا. دوسرا ایک جو غلط فہمی ہمارے یہاں ہے پروفٹ کے تعلق سے جو طے کرتے ہوئے کی جاتی ہے وہ یہ کہ پروفٹ کی جو پرسنٹیج طے کی جاتی ہے وہ اس کو انویسٹمنٹ کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ میں 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اور مجھے 2% پروفٹ چاہیے. 2% میننگ کہ 2% مجھے 1 کروڑ روپے کا چاہیے, یعنی مجھے 2 لاکھ روپے کا پروفٹ چاہیے. یہ غلط ہے. پروفٹ جو ہے اس کی پرسنٹیج طے ہوتی ہے پروفٹ کے حساب سے. یعنی میں نے اور کسی اور پارٹنر نے مل کے کاروبار کیا, اس پہ سے ہمیں جو بھی پروفٹ ہوگا اس کی پرسنٹیج ہمیں ملے گی. میری انویسٹمنٹ چاہے 1 کروڑ روپے کی ہے, میری انویسٹمنٹ چاہے 10 لاکھ روپے کی ہے, لیکن اگر پروفٹ 1 لاکھ روپے کا ہوا ہے تو میں اس میں سے 20%, 30% جو بھی میری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ میں اس پہ سے وصول کروں گا. تو اپنی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے میں پرسنٹیج طے نہیں کروں گا کہ میری انویسٹمنٹ کا 2% آپ مجھے پروفٹ دیں گے, نہیں, یہ غلط ہے. تو لہذا پروفٹ کے حوالے سے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور بڑی غلطی جو ہماری انویسٹمنٹس کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ میں چینج ہو جاتا ہے, یہ بڑی غلطی ہے. سود بن جاتا ہے ہمارا جو منافع ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کی اور میں نے یہ طے کیا کہ جی آپ نے مجھے میری انویسٹمنٹ کا آپ نے پروفٹ دینا ہے اور 1 سال کے بعد آپ نے میری انویسٹمنٹ واپس کر دینی ہے. اس میں لاس بیئرنگ کا یا لاس شیئرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ اگر نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا, یہ نقصان طے نہیں کیا جاتا. تو نقصان کے حوالے سے جو شریعت کا اصول ہے, جو دین نے ہمیں تعلیم دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ نقصان آپ کی انویسٹمنٹ پر ہے. میری اگر 50% کی انویسٹمنٹ ہے تو جتنا لاس ہوگا اتنے لاس کے اندر میں نے 50% کی شیئرنگ کرنی ہے. وہ لاس بیئر میں نے کرنا ہے 50% کا. اور اگر میری انویسٹمنٹ 100% ہے تو پورا کا پورا لاس میں نے اٹھانا ہے. ورکنگ پارٹنر کو میں نے لاس میں شیئر نہیں کرنا. ہاں, اگر ورکنگ پارٹنر کی غلطی ہے, اس نے ایک جو اس کے ساتھ شرائط طے ہوئی ہیں اس کے اندر اس نے کوتاہی کی ہے, غلطی کی ہے, تو اس کو لاس میں شریک کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر قدرتی طور پہ ایک نقصان ہو گیا تو وہ نقصان کس نے اٹھانا ہے؟ وہ نقصان اٹھانا ہے انویسٹر نے. انویسٹر وہ نقصان اٹھائے گا, وہ ورکنگ پارٹنر وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. تو اگر ہم نے ورکنگ پارٹنر کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا کہ جی آپ نے بھی نقصان اٹھانا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. اور اگر میں نے اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر لیا کہ جی آپ نے 1 سال کے بعد میرے پیسے مجھے لوٹانے ہیں, تو یہ تو سود ہو گیا. کیونکہ ہم بینک میں کیا کرتے ہیں, بینک کے اندر ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر, اور ہم بینک سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے. ہمارا جو 10 لاکھ روپے ہم نے ڈپازٹ کرایا ہے بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر, اس 10 لاکھ روپے میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہو سکے گا. اور اس کے اوپر بینک ہمیں 1 سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں منافع بھی دے گا. تو یہی چیز انویسٹر یہاں پر بھی کر رہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ورکنگ پارٹنر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا جو بھی ٹینیور فکس کیا جائے اس کے بعد آپ نے مجھے میری انویسٹمنٹ ریٹرن کرنی ہے اور پلس آپ نے مجھے اتنا پروفٹ دینا ہے. تو اس میں اور بینک کے سود میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بنیادی فرق جو ہے انویسٹمنٹ میں اور لون میں وہ یہی ہے کہ لون کے اندر نقصان نہیں ہوتا. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, آپ نے پورا کا پورا واپس لینا ہے. تو جب آپ نے پورا کا پورا قرضہ واپس لینا ہے تو آپ اس کے اوپر منافع نہیں حاصل کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ لا ربح ما لم یضمن, کہ جس چیز کا آپ نقصان برداشت نہیں کر رہے اس کا آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. یہ بالکل واضح حدیث ہے. تو اگر میں نے لاس شیئرنگ نہیں کی ہے کسی انویسٹمنٹ کے اندر تو میں اس کا میں پروفٹ نہیں لے سکتا. تو میں نے پروفٹ کب لینا ہے؟ جب میری کنڈیشن اس کے ساتھ یہ طے ہو جائے کہ جی اللہ نہ کرے اگر اس کاروبار کے اندر اس بزنس کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور نقصان لاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاس یہ ہوتا ہے, یعنی ہمارے سوسائٹی میں کانسیپٹ کیا ہے لاس کا, کہ لاس یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا پروفٹ کم ہو جائے, کہ جی آپ کو اگر 10% پروفٹ ہو رہا تھا اگر وہ 5% پہ آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاس ہو گیا. نہیں, لاس ہے کہ آپ کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے. آپ نے انویسٹمنٹ کی 1 لاکھ روپے کی اور وہ کیپٹل اماؤنٹ 1 لاکھ روپے سے 90,000 پہ آ گئی, یہ لاس ہے. لاس پروفٹ میں کمی, 1 روپیہ بھی پروفٹ ہوگا
تو وہ پروفٹ ہی کہلائے گا. اور اس میں جو آپ نے پروفٹ کے اوپر پرسنٹیج طے کی ہے تو وہ آپ اسی حساب سے پرسنٹیج آپ لیں گے پروفٹ کے اندر. تو یہ بہت ایک بنیادی ایک بیسک چیز ہے انویسٹمنٹ کے اندر، جو کہ آج بہت سارے لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کنڈیشنز کے اندر اس کو طے نہیں کرتے، یا لاس شیئرنگ کو یا لاس بیئرنگ کو جو وہ واضح نہیں کرتے ہیں، اور پروفٹ کی جو پرسنٹیج طے کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے طے کرتے ہیں. تو کبھی بھی انویسٹمنٹ کے اندر آپ روپے طے نہیں کر سکتے کہ آپ نے مجھے منتھلی اتنے روپے دینے ہیں ورنہ یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ اتنے تو مجھے ملنے ہی ملنے ہیں. جب آپ پرسنٹیج میں طے کریں گے تو جتنا پروفٹ ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کو مل جائے گا. تو ایک تو ہم نے روپے طے نہیں کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم لاس ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، کاروبار کے اندر، تو اس لاس میں لاس کون اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا انویسٹر. جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ لاس نہیں اٹھائے گا. اس چیز کو ہمیں کلیئر رکھنا ہے تاکہ ہمارا منافع حلال ہو جائے اور ہمارا منافع جو ہے وہ بینک کے سود کی طرح کا حرام نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کو سمجھنے اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.